بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن انسانیت اور رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک خاص میسج دیا کہ دنیا کے تمام لوگ برابر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ عربی کو اعجمی پر، نہ اعجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہاں اگر برتری ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ بھی یہی بات ارشاد فرماتا ہے ایک آیت میں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، تمہاری برادریاں اور قبیلے تمہاری پہچان کے لیے، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو میسج ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اس میں کسی طرح کی بڑائی کسی کو نہیں حاصل ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی ذات اور برادری کا ہو، سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ ہر ایک کا مالک ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ سب کے نبی ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میسج ہے اس دنیا کی تمام برائیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے اگر اس کو دنیا پہ لاگو کر دیں۔ تو پھر یہ جو جھگڑے ہیں، جتنے ملکوں کے جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، بہت سارے جو کمیاں ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے آپس میں انتشار ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک خدا کے ماننے والے سب برابر ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا ہے وہ 3 خاص باتیں بتائیں آپ نے۔ نمبر 1 توحید یعنی ایک ایشورواد، نمبر 2 آخرت پرلوکواد، نمبر 3 رسالت واد یعنی اوتار واد۔ اسلام میں اوتار کے معنی اوترت ہونا نہیں ہے بلکہ اوترت کرنا ہے، بھیجنا ہے۔ تو پہلی بات جو ہے کہ ایک ایشور واد کی، تو آپ نے جو اس کی انفارمیشن دی کہ اے لوگوں، تم ایک خدا کی بندگی کرو اور میں بھی اسی کی کرتا ہوں، وہی تمہارا مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، یہ پورا برہمانڈ اور یہ کائنات اسی نے پیدا کی، وہی دیکھ ریکھ کرتا ہے، وہ پالنہار ہے اور مرنے کے دن کا مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ وہ تم سے حساب کتاب لے گا، تمہارے کرموں کا حساب کرے گا، اور اس پورے سنسار کا، اس پورے برہمانڈ کا رچیتا اور اس کا پالنہار صرف وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ تو اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے بتائی کہ تمام انسانوں کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر حال میں انسان میرا شکر گزار رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، کسی طرح کی بھی زندگی ہو، ہمیں اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے، اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہیے، اور ان سب زندگی کے تمام کاموں کا لیکھا جوکھا اس کے پاس موجود ہے۔ کل جس کو پرلوکواد کہتے ہیں، اس وقت سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک مہا پرلے آئے گی اور پورا سنسار ختم ہو جائے گا، پھر تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کے کرموں کے حساب سے سورگ یا نرک، جنت یا دوزخ الاٹ کی جائے گی۔ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سورگ کے لیے تیار کریں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ان کا مالک ناراض ہو، ہر وہ کام کریں جو ان کا مالک پسند کرتا ہو۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اس نے رسول بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اسلام تو اس سنسار کے آرمب سے ہی اسلام ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے، انہوں نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور تمام نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ تمہارا مالک ایک ہے، اسی کی تمہیں پوجا پرستش کرنی چاہیے، اسی سے منتیں مانگنی چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ میسج لانے والے جتنے بھی لوگ رہے وہ سب نبی اور رسول رہے، اور اللہ کا شکر ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفارمیشن یہ دی ہیں تینوں، یہ بالکل اوتھینٹک ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 40 سال کی عمر میں آئی سامنے لوگوں کے. 40 سالہ زندگی مکہ کے لوگوں نے آپ کی بچپن سے لے کے جوانی تک، اور 40 سال میں آدمی میچور ہو جاتا. اس وقت کی پوری زندگی ان کے آنکھوں کے سامنے تھی، اور وہ باقاعدہ تعریف کرتے تھے کہ یہ نوجوان تو امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچا ہے، یہ کسی برائی میں نہیں پڑا کبھی، یہ ساری زندگی اس نے بہت اچھی زندگی گزاری، یہ جھوٹ کا بھی نہیں بولا. اور اس کے باوجود آپ نے 3 باتیں بتائی، یعنی ایک ایشور واد، توحید، رسالت واد اور آخرت پرلوک واد. تو یہ جو خبریں تھیں اس انسان کی خبریں تھیں جس کی ساری زندگی سچائی پر منحصر تھی. کسی کے پاس ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جو مکہ کے لوگ یہ بات کہہ دیتے کہ فلاں وقت میں انہوں نے جھوٹ بولا یا غلط کام کیا. تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ یہ پورے دنیا کے لیے ایک اوتھینٹک میسج ہے، اور اسی کے ماننے میں دنیا کی کامیابی ہے. ورنہ تو اس دنیا میں بھی شانتی نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتی. صرف اسی ایک مالک کو ماننے کے بعد آدمی کو شانتی اور سکون اور یہ سب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. تیسری اور آخری بات میری یہ ہے کہ یہ پیغمبروں نے، تمام پیغمبروں نے، اور خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا، وے آف لائف دی، جیون ویتیت کا ڈھنگ دیا، جس کے بغیر انسان کو اس سنسار میں بھی اور پرلوک میں بھی شانتی نہیں پراپت ہو سکتی، اسے چین نہیں مل سکتا. دیکھیے، آپ ایک ایشور کی اپاسنا کریں گے، ایک ایشور سے دعائیں مانگیں گے، اس سے منتیں مانگیں گے، تو آپ ہزاروں اور لاکھوں خداؤں سے بچ جائیں گے. آپ کو ان لاکھوں خداؤں پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون میری بات کو پوری کر دے گا یا کس کے ہاں میری دعا ایکسیپٹ ہو جائے گی. لیکن جب آپ کے پاس ایک خدا ہے تو پھر آپ اس سے دعا مانگیں گے، آپ پورے دل کی تسلی اور گہرائی کے ساتھ مانگیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی محسوس ہوگا. تو یہ جو زندگی ہے اس کو کیسے چلائیں، پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک جو کچھ بھی آپ کی لائف ہے وہ پوری لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کریم کے ذریعے سے، جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی اوتھینٹک ہے، اسی مالک نے بھیجا ہے جو سنسار کا مالک ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں مل کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہو. ہم اپنی مختصر 4 پارٹ میں بانٹ سکتے ہیں زندگی کو: ہماری ذاتی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشی زندگی اور ہماری سیاسی یعنی پولیٹیکل لائف. یہ چاروں پارٹ اور شعبے ایسے ہیں کہ ہر آدمی کی زندگی اسی کے چاروں طرف گھومتی ہے، اور اسلام واحد دین ہے جو ان چاروں چیزوں پر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس رہنمائی کو لانے والے، قرآن کریم کے لانے والے اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق گزارنے والے اور اپنے کلام سے ہم سب کو رہنمائی کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ پوری دنیا کا مالک اور خالق ایک ہے، تم سب کا ایک ہی باپ ہے، وہ آدم ہے، اور تم سب کو مر کر پلٹنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ فی الدارین.